بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور بتائیں کامنٹ میں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سپورٹ کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں کوئی شور سنائی دے رہا ہے تو پلیز اگنور کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ دل تجھ کو دیا قسط نمبر 41، شائستہ ناولز۔ وہ خوف سے پیلی پڑتی منہ پہ ہاتھ رکھ گئی، آنکھوں میں نمی سی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا، اسے یہاں سے نکلنا تھا کیسے بھی کر کے۔ وہ جلدی سے ایک شال لیتی، اسے اپنے اوپر اوڑھتی کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے شجاع جیسے 10 اور درندے اسے نوچنے کے لیے آتے، اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اپنی عزت بچانا چاہتی تھی۔ وہ ایک ماں ہونے کا رتبہ کھو چکی تھی، ایک بیوی ہونے کا رتبہ بھی کھو چکی تھی، لیکن وہ ایک عورت ہونے کا رتبہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ کھڑکی کے ذریعے سے گیلری میں آ چکی تھی اور وہاں سے وہ جمپ لگاتی گارڈن میں کود چکی تھی۔ یہ گھر کی شاید پچھلی سائڈ تھی جہاں اس وقت کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ وہ شکر ادا کرتی اٹھی۔ اس کی ٹانگوں میں شدت سے درد اٹھا، مگر وہ اپنی تکلیف بھلائے اس وقت بس اپنی آبرو بچانا چاہتی تھی۔ اس نے آگے ہوتے مین گیٹ کی جانب دیکھا جہاں 2 گارڈ پہرا دے رہے تھے، شاید ان لوگوں کی طرف سے سخت آرڈرز تھے، جبکہ لان کی پچھلی سائڈ سے اسے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جسے شاید کسی وجہ سے بنایا گیا تھا، پر جو بھی تھا اس وقت وہ چھوٹا سا دروازہ ہی اس کے کام آ سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب جاتی اسے غور سے دیکھنے لگی، جس پہ ایک بڑا سا تالا لگایا گیا تھا جو اب کافی زنگ آلود ہو چکا تھا۔ وہ بار بار خوف سے پیچھے مڑ کے دیکھتی تو کبھی اسے دروازے کو گھورتی۔ اس نے آس پاس دیکھے، کوئی پتھر ڈھونڈنا چاہا کہ جس سے وہ اس پرانے تالے کو توڑ سکے۔ اسے کیسے بھی کر کے یہیں سے نکلنا تھا، یہ آخری رستہ تھا اس کے پاس۔ اسے جلد ہی اپنی نظروں سے کچھ دور ایک پتھر پڑا نظر آیا جسے وہ فوراً اچکتے وہ اس تالے پہ ہلکی ہلکی ضرب مارنے لگی، اور تھوڑی بہت کوشش کے بعد بالآخر وہ تالا ٹھک کی آواز سے ٹوٹا، جس پہ وہ شکر ادا کرتی پتھر کو دور پھینکتی بھاری دروازے کو دھکیلتی دروازہ پار کر گئی، جس کی وجہ سے دروازہ کھولتے دروازے کی اچھی خاصی چرچراہٹ اس سناٹے کو چیرتی ہوئی نکلی، جس کے خوف سے وہ دروازہ کھلا چھوڑتی باہر کو بھاگی۔ شجاع کو واپس باہر نہ آتے دیکھ کر اس کے دوست پریشان ہو چکے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ حسین پری کو لے کر باہر آ رہا ہے، مگر وہ 1 گھنٹے سے غائب تھا۔ پہلے تو انہوں نے اگنور کیا کہ وہ خود اس کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوگا، اسے دیکھتے اس کی نیت خراب ہو چکی ہوگی، مگر پھر بھی اتنا وقت گزرتے دیکھ وہ اب پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے گروپ میں سے ایک لڑکے کو شجاع کو چیک کرنے کے لیے بھیجا، جس پہ وہ سر ہلاتا مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ریاض صاحب نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ وہ ایک بار وہ خود شنایا سے بات کریں۔ وہ باپ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شرم و حیا کے باعث کوئی جھجک محسوس کر رہی ہو اپنے دل کی بات کرنے میں، شاید وہ اپنی ماں سے کھل کے بات کر سکے۔ ایک بیٹی کے لیے اس کی ماں بیسٹ سپورٹر ہوتی ہے، وہ بنا سنے اپنی بیٹی کے دل کا حال جان سکتی ہے۔ انہوں نے ریاض صاحب کے کہنے پر شنایا سے بات کی، جس پر شنایا نے کوئی اعتراض نہ اٹھاتے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ ہاں کر دی، جس کے بعد انہوں نے اکرام کے گھر کال کرتے انہیں ہاں میں جواب دے دیا تھا۔ انہوں نے ریاض صاحب کو مطمئن کیا کہ وہ خوش ہے، تبھی تو اس نے اپنی رضامندی دے دی، مگر کچھ تھا جو شاید ریاض صاحب کو کھٹک رہا تھا، کچھ تھا جو ان سے چھپا ہوا تھا۔ ان سب سے الگ ایک کمرے میں وہ گرے آنکھوں والی لڑکی دروازہ بند کیے شدت سے رو رہی تھی۔ باپ کے بعد ماں کو رضامندی دیتے اس کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دے، اس کی ماں اسے سمجھے گی، مگر وہ نہیں بتا سکی۔ اس کے ذہن میں سبطین کی بے وفائی، اکرام خان کا پرپوزل، اس کے باپ کی خوشی، سب کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا۔ اسی الجھن میں وہ کب رضامندی دے گئی اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب اس کی ماں نے اس کا ماتھا چومتے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ ہاں، اس کا باپ بہت خوش تھا، ایک رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد اتنا اچھا رشتہ آیا تھا ان کی بیٹی کے لیے، وہ کیسے خوش نہ ہوتے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد کی کوئی غلطی نہیں دیکھی جاتی، ساری غلطیاں عورت کی گنوائی جاتی ہیں۔
رشتہ ٹوٹ جائے تو ضرور اس میں لڑکی کا قصور ہوگا، طلاق ہو جائے تو بھی اس میں اس لڑکی کا ہی قصور ہوگا، لڑکی غلط ہو نہ ہو پر الزام لڑکی پر ہی آتا ہے۔ اس معاشرے کے چلتے وہ بھی عام والدین کی طرح خوف زدہ تھے۔ وہ مڈل کلاس لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے اور پھر اکرام خان کے رشتے پر وہ پھولے نہ سمائے۔ شنایا سے ان کی خوشی مخفی نہ رہ سکی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی خوشی نہیں چھین سکتی تھی۔ وہ آج آخری بار رو رہی تھی، اپنی محبت کے ٹوٹ جانے کا غم منا رہی تھی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ آسان تھوڑی ہوتا ہے کہ جو دل میں نہ بسا ہو اسے اپنا سب کچھ سونپ دینا۔ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اس نے بھی خواب سجائے تھے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے توڑتی ان کو دل کے کسی تہہ خانے میں دفن کر چکی تھی، جن کی ٹوٹی کرچیاں اس کی آنکھوں میں چبھتی اسے اذیت دے رہی تھی۔ پر وہ آج آخری بار رو رہی تھی۔ وہ اس شخص کی بے وفائی، بے اعتنائی پر پھر کبھی نہیں روئے گی۔ اس گرے آنکھوں والی لڑکی کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، رونے کے باعث اس کا جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ اکرام خان کے گھر میں ان کا جواب پہنچ چکا تھا، جسے سنتے وہ بہت خوش تھا۔ اسے جیسے دنیا جہاں کی خوشی مل گئی تھی، اسے اس کی من پسند عورت مل رہی تھی۔ اس سے بڑی خوشی بھلا اور کیا ہو سکتی تھی ایک مرد کے لیے؟ وہ بس جلدی سے جلدی اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، اسے اپنے نام کرنا چاہتا تھا تاکہ اس سے اس کی خوشی کوئی بھی چھین نہ سکے۔ اور آج وہ لوگ جانے والے تھے منگنی کی تاریخ رکھنے، اور انہوں نے ان کی رضامندی کے مطابق ایک ہفتے بعد کی تاریخ رکھ دی تھی۔ یہ ایک ہفتہ بھی اکرام خان کی طبیعت پہ گراں گزرا تھا۔ اسے اس لمحے کا شدت سے انتظار تھا جب اس کی محبت اس کے نام ہو جائے گی۔ یہ ایک ہفتہ بھی انہوں نے تیاریوں کے واسطے لیا تھا کہ حسینہ بیگم کا وہ اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس کی منگنی بھی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت انتظار کیا تھا اس پل کے لیے۔ دوسری طرف انہیں حریم کی بھی فکر تھی۔ انہوں نے اس معصوم کے دل میں اکرام کے لیے محبت ڈالی تھی، اور اب وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا تو وہ بچی اس سب کی تکلیف اذیت کیسے برداشت کرے گی؟ اور دوسری طرف جب سے حریم کو پتہ چلا تھا وہ تو جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ وہ الزام دیتی بھی تو کس کو؟ سارا قصور تو اسی کا تھا۔ اکرام خان نے تو اس کو کبھی کوئی آس، کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ وہ تو خود اس سے محبت کر بیٹھی تھی، وہ تو خود اس کے عشق میں پاگل ہوئی تھی۔ وہ اکرام خان کو الزام نہیں دے سکتی تھی، وہ کسی کو بھی الزام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ ساری غلطی اس کی خود کی تھی، جس کی سزا بھی اسے خود ہی بھگتنی تھی۔ وہ کسی اور سے شادی کرنے والا تھا، یہ اذیت کم نہیں تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ اس نے حسینہ بیگم کے سامنے خوش رہنے کی اداکاری کی تھی، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اس اذیت کے مقام پہ بھلا کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج ساحر اور سبطین کی میٹنگ تھی، جس کی ایک ضروری فائل وہ گھر پہ ہی چھوڑ آیا تھا، جس کو لینے کے لیے انہوں نے ڈرائیور کو بھیجنا چاہا، پر یاد آیا کہ وہ ان کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور وقت بھی بہت کم تھا، اس لیے ساحر نے اس کے گھر سے فائل لینے کا سوچتے وہ وہاں سے نکل آیا۔ بلوچ پیلس میں آتے وہ سبطین کے روم میں جانے کا ارادہ کرتے آگے بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ اس کے راستے میں نائلہ کھڑی تھی، گلابی لانگ شرٹ کے ساتھ جینس پہنے، بالوں کی اونچی پونی کیے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے تکتی رہی اور پھر ایک قدم آگے بڑھتے اس کے مقابل آتی پر اسرار سا مسکراتی اسے بول گئی، بڑے دنوں بعد آئے ہو، خیریت؟ ساحر شاہ نے ضبط سے اسے دیکھا، اس کا دل چاہا ابھی اس کی گردن توڑ دے۔ اس کو شدت سے اس سامنے کھڑی اس لڑکی سے نفرت ہوئی، جس کی خوبصورتی بھی اندر کی میل سے بدصورت ہونے لگی تھی۔ ہاں تمہیں دیکھنے آیا تھا، کافی خوش لگ رہی ہو، وہ ضبط سے لب بھینچے بامشکل مسکراتے بولا، جس پہ وہ مسکرائی۔ ویل میں تو ہمیشہ ہی خوش رہتی ہوں، تمہیں ماشاءاللہ بولنا چاہیے، میری خوشیوں پر نظر لگتی ہے۔ وہ اس کے چاروں طرف سے گھومتی دل جلانے والی انداز میں بولتی اسے اپنی خوشی جتانے لگی کہ اسے پتہ تھا اسے ساحر شاہ پسند نہیں کرتا، پر پھر بھی ناپسندیدہ لوگوں کو تکلیف دینے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ خیر نیلہ کو تو اس سب کی عادت تھی۔ بائے، سی یو سون۔ ابھی وہ کہتی جانے لگی کہ ساحر شاہ نے اچانک سے اپنا پیر اس کے قدموں کے آگے کیا تو وہ اگلے لمحے دھڑام سے منہ کے بل فرش پہ گری۔ یہ بہت اچانک ہوا تھا، جس کا نتیجہ دیکھتے ساحر شاہ قہقہ لگا کے ہنسا۔ مارے ذلت کے نیلہ کا چہرہ سرخ پڑا، وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ ساحر شاہ ایک گھٹنا موڑے اس کے قریب بیٹھتے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو یہ دیکھو یہ ہے تمہاری اوقات۔ اف نائلہ کتنا گرو گی؟ وہ لہجے میں افسوس سماتے اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔
جس کو سمجھتی نائلہ پیچو تب کھا کے رہ گئی۔ اسے سبطین کا یہ دوست زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ ماشاءاللہ نہیں، میں تو الحمدللہ کہوں گا۔ پتہ ہے کب؟ وہ ذرا سا اس کی جانب جھکتے پر اصرار سا گویا ہوا۔ جب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، کیونکہ تمہیں نظر لگ چکی ہے۔ نائلہ کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا۔ اس کو یکدم ساحر شاہ سے خوف سا محسوس ہوا۔ ساحر شاہ بولتا اٹھ کھڑا ہوا اور اس پر بنا ایک غلط نگاہ ڈالے وہ سیڑھیاں چڑھتا سبطین کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل کو جیسے سکون سا نصیب ہوا۔ کتنے دنوں کی بھڑاس تھی جو یوں نائلہ پر نکلی تھی۔ یہ اس کے بدلے ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا۔ ابھی اصل فلم تو باقی تھی، جس میں نائلہ کا انجام کیا ہونا تھا یہ تو صرف قسمت ہی جانتی تھی۔ جبکہ نائلہ ابھی بھی فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو ساحر شاہ سے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ وہ تو اسے تنگ کرتی تھی، اس سے نفرت کرتی تھی۔ مگر اس کا لہجہ سنتے اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے زیادہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ جاری ہے۔ تھینک یو۔ لائک کیجیے گا، کامنٹ کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ بائے۔